تو میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ جب ایسے ایک تو اس طرح کمپٹیشن میں جانا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, پھر اتنے لوگوں کا کرٹیسزم برداشت کرنا, کیا پروسیس ہوتا ہے اور اینڈ ہاؤ ڈڈ اٹ چینج یو؟ اٹ مسٹ ہیو چینجڈ یو, رائٹ? I've learned that you need to have a really thick skin for anything that you're doing in life, especially when you come to a platform like this. So میری یونیورسٹی میں تو مذاق تھا نا, مس سویٹ کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے, ہم تو وہ نیٹ فلکس کنزیوم کرنے والی عوام ہے, وہ والا سین تھا. سو پھر ایک پوائنٹ پہ تو میں اپنے انسٹاگرام کامنٹس پڑھ کے روتی ہوتی تھی, لوگ میرے ماں باپ کو بد دعائیں دے رہے ہوتے تھے کہ یہ تو تھائی لینڈ, اور میں نے کہا یہ ایسے روتی رہوں گی تو کام کیسے کروں گی. تو پھر میں نے کہا نہیں, اب آئی نیڈ ٹو بلڈ دس تھک اسکن, ورنہ یہ لوگ تو میرے اندر گھس جائیں گے. اوہ واو, ایسا بھی ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس طرح بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. یو ریڈ مائی ڈی ایمز اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ لوگ کیا کہتے تھے لوگ, تم نے جہنمی, یہ کپڑے تمہارے, یہ جو تم کام کر رہی ہو. تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کوئی ایسے, مطلب ایون اف یو آر ویئرنگ سلیو لیس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک اسٹوری بتاؤں گی, جب ہم نے جس بارے میں بات کرنی ہے اس کے بعد ایک کراپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری مجھے یاد آئی ہے. تم تو یہ تو وہ, تو میں نے کہا یار یہ کیا سین ہے ان لوگوں کا. بٹ دھچکا نہیں لگا آپ کو بیکاز آپ بڑی ینگ تھی اس ایج پہ, اور ٹو گیٹ دس کائنڈ آف بیشنگ؟ یس, آئی یوزڈ ٹو کرائی ٹو سلیپ کہ یار ہاؤ ول, مطلب میں نے کیا کیا ہے ایسا, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کا دل نہیں دکھایا, تو یہ لوگ مجھے کیوں اس طرح باتیں کریں. پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ تو کریں گے. تو خود سے یہ پروسیس ہوا جس سے آپ نے اپنے آپ میں اتنی اسٹرینتھ ڈھونڈی, یا امی کو بتایا, انہوں نے کچھ گائڈ کیا, تھیراپی لینے کا سوچا, کیا ہوا تھا؟ نو, آئی تھنک میں ہر بات اپنی اماں سے ہی کرتی ہوں. میں نے سو دیٹ وہ لوگوں کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہیں جو میرے بارے میں کچھ بھی غلط بولتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, کسی کا دل نہیں دکھا رہے, اور آپ صحیح راستے پہ ہو, تو پھر ان لوگوں کا پیار, بہت سے لوگوں کا پیار بھی ملتا ہے, صرف آپ کو نیگیٹیوٹی نہیں ملتی. آئی تھنک وہ اوور شیڈو کر دیتا ہے پھر اس کو. وین یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, آئی تھنک آپ کا فوکس اگر صحیح ہے تو پھر اٹ ورکس. بٹ یہ تو بات کی بات تھی جب پروگرام آن ایئر ہونا شروع ہوا, پھر آپ کو یہ سارا رسپانس, لیکن وہ جو پورا پروسیس تھا سویٹ کا, یا کسی بھی ایسے کمپیٹیٹیو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, ججز کے سامنے کھڑے ہو کے اتنا کرٹیسزم سننے کا, اس پروسیس نے ایز اے پرسن ہیرا میں کیا چینجز لے کر آیا وہ, میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اینڈ وائی وڈ یو ٹیل این 18 اور 19-year-old گرل کہ جائیں اور ایسے کسی کمپٹیشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں؟ ضروری نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آئے, بٹ کچھ بھی ایسا آس پاس ہو رہا ہو تو اس میں کریں. آپ کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ میں سننے کی صلاحیت آ جاتی ہے. جب آپ 18-19 سال کے ہوتے ہو نا, یو جسٹ وانٹ ٹو ٹاک, یو تھنک یو نو ایوری تھنگ اینڈ دس از دا ورلڈ دیٹ یو لیو ان. بٹ وین یو گو ان سچ اے کمپٹیشن, یو سی دیر سو مینی ادر پیپل ہو آر ڈوئنگ سو گڈ ان لائف, اور آپ کو ان سے سیکھنے کا آپ بہت ہمبل ہو جاتے ہو. اس ٹین ایج کی اپنی جو پیک ہوتی ہے نا, اس میں آپ دیکھتے ہو کہ نہیں بھائی بہت بڑی دنیا ہے, اور آپ بہت کچھ زندگی میں کر سکتے ہو, اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ سٹ ڈاؤن اینڈ لسن سم ٹائمس. سو آئی تھنک دیٹ ریئلی ککڈ ان کہ نہیں. تو شروع میں نہیں سنتی تھی, وہاں جا کے سننا شروع کیا؟ وہاں تب تو آپ کو, جب آپ 17-18 کے ہو تو آپ کو لگتا ہے آئی ایم دا کنگ آف دا ورلڈ اینڈ آئی نو ایوری تھنگ, اینڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. ماں کو بھی نہیں کچھ پتا, باپ کو بھی نہیں کچھ پتا, اور یو نو آپ کو سب پتا ہے. بٹ وہاں جا کے میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ لوگ دیز گائز, اینڈ آئی یوز ٹو لک اپ ٹو دیز پیپل. اینڈ آف کیمرا, ہمارا آن کیمرا جو بھی کرٹیسزم ہوتا تھا, آف کیمرا دے آر ڈارلنگس, ایوری بڈی. حریم میم, I still call them Adnan sir and ma'am Amna, and I don't think I can ever, even when I met Adnan ji at an event, he was like, stop calling me sir now you're working. کسی دن ہو سکتا ہے کہ تم میری ہیروئن ہو اور تم مجھے ابھی تک سر سر بول رہی ہو. جسٹ میں نے کہا then I'll call you Adnan ji because I don't think I can just ever you know do that. اب اس ٹائم سے ایسوسیشنز ہے نا, تو ٹائم لگے گا اس کو. تو پھر اس وقت جب میں سویٹ کری تھی تب ریئلائز ہو گیا تھا کہ اوکے ڈراماز اینڈ ٹی وی انڈسٹری از ویئر آئی وانٹ ٹو گو, یا بعد میں جا کے احساس ہوا؟ I've been a photographer when I was in college. I used to do tuitions also. I have taught autistic children, and then computers maybe I was into it. کہ چلو maybe I can go for web developing or something related to my degree. I've tried multiple things, but مجھے کسی بھی چیز میں آپ مجھے 12 گھنٹے کیمرہ کے سامنے رکھیں and میں کہتی تھی کہ یار this is what I want to do for the rest of my life because I've explored. I was a fitness وہ کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ کرنا ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کی. When I was a fitness instructor, جب میں ویٹ والا ٹائم تھا, I was a fitness instructor too. I used to teach dance fit classes at a place in Lahore. Oh wow. So وہ بھی کیونکہ ڈانس کرنے کا مزہ آتا تھا, تو مجھے ہمیشہ سے یہ پتا تھا کہ میں کام وہ کروں گی جس میں مجھے مزہ آتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ I cannot, میں مجبوری سے کام نہیں کر سکتی. تو جب پھر
ایکٹنگ کا یا ایڈز وغیرہ ملنا شروع ہوئے یا اس طرح کا ہوا, so I was like, yeah, this is what I want to do for the rest of my life and this is something that I want to work upon. اسی لیے I haven't done a lot of work. ہر چیز, ہر کیریکٹر, سب کچھ. I had an acting coach in Islamabad. I used to formally learn things. I'm impressed, Hira. So I was like کہ نہیں یار میں اس کو صحیح طرح کروں, لمبی ریس کا گھوڑا ہوں, کم کام کروں گی, بٹ when I look back in time and the body of work that I've built, so I تھوڑا بہت تو مجھے ہو کہ یار کچھ اچھا کیا ہے. تو ایکٹنگ کوچ کس وقت آپ نے مس ویٹ کے بعد کیا؟ مس ویٹ, جب میرا ویٹ کے ساتھ, مس ویٹ کے بعد میرا 1 سال کا کانٹریکٹ تھا آر بی کے ساتھ, اور اس پورے 1 سال میں آئی واز سپوز ٹو پروموٹ ویٹ کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی. آئی وینٹ ٹو کینیڈا, دیر ور ہم اسٹائل ایوارڈ, سو وہ پورا سال پلان تھا. آئی کنٹ ٹیک اے پروجیکٹ فارملی. اس کے بعد آئی ہائرڈ این ایکٹنگ کوچ ان اسلام آباد, اور میں نے کہا ناؤ آئی وانٹ ٹو لرن ایکٹنگ فارملی اینڈ آئی وانٹ ٹو نو وٹ از دا پروسیس اینڈ ایوری تھنگ, اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. obviously it's a life learning process. so آپ نے ایکٹنگ کوچ ہائر کر کے ایکٹنگ سیکھی ہوئی ہے, آپ نے فٹنس بھی آپ کر چکی ہیں, آٹسٹک چلڈرن کو ٹیوشن بھی دے چکی ہیں, اور کیا 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 ہوا ہے؟ اور بس اب میں یہ کرتی ہوں. میں بہت ایکچولی آئی ایم ریئلی امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ اینڈ آئی بہت مجھے رسپیکٹ آ رہی ہے, بیکاز بہت کم نئے لوگ ہوتے ہیں, نیا ٹیلنٹ ہوتا ہے, نئے ایکٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹنگ کی کلاسز لینے کا سوچتے ہیں. وہ آتے ہیں بس کیمرے کے سامنے, اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور ہونا چاہیے اس قسم کا بیک گراؤنڈ جو آپ کریے, اینڈ شاید اسی لیے ہم تھوڑی پختگی آپ کی پرفارمنس میں ہمیں نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کے ایڈس بھی دیکھے, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. وہاں بڑا مطلب ایڈس میں بھی ایکسپریشنز دینے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کا بڑا اچھا پرفارمنس رہتی ہے. تو آٹسٹک چلڈرن کو, بچوں کو جو آپ پڑھا رہی تھیں, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کافی پیشنس چاہیے ہوتا ہے اس میں, اس سے کیا چینجز آئے آپ میں, کیا سیکھا آپ نے؟ میں خود بڑی چھوٹی تھی, اور میں اور بھی زیادہ ایڈمائریبل بات ہے, کیونکہ اس وقت جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا اپنا پیشنس کم ہوتا ہے. ایک بڑی عمر میں آپ جا کے کرتے ہیں او نہیں آئی ہیو ٹو کہ مجھے برداشت کرنا ہے, چھوٹی ایج میں تو آپ کا خود بہت جلدی پیشنس ختم ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ امیجن دیٹ آئی واز لاہور میں, آئی لیو ان ڈیفینس, سو میں ایک اسٹریٹ سے دوسری اسٹریٹ میں جاتی تھی اس بچے کو پڑھانے کے لیے, اور وہ ایکسپیرینس میں کل پرسوں ہی, بلکہ آئی واز لوکنگ ایٹ مائی اسنیپ چیٹ اسٹوریز, تو مجھے وہ بچہ میرے سامنے آ گیا, اور وہ بچہ اتنا پیارا بچہ تھا. وہ ایک بچہ تھا, اس کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک ہز نیم, بٹ ہی واز اے ڈارلنگ. مطلب ان کی کچھ, مطلب اسے ADHD تھا, اور کچھ چیزیں اس کی اوبیسلی, جو میں اس کو پڑھا رہی ہوتی تھی, اس کا اٹینشن کا اسپین بہت کم ہوتا تھا, تو ادھر نکل جانا ادھر نکل جانا. بٹ وہ کرتے کرتے میں نے یہ سیکھا کہ نہیں, اس سے میں باتیں کرتے کرتے اس سے کام کراؤں گی, میں اسے گانے گاتے گاتے کام کراؤں گی, میں اس کو کہوں گی چلو لیٹس گو فار اے واک, ساتھ ساتھ میں جو بھی مجھے اس کو پڑھانا ہے وہ میں پڑھاتی رہوں گی. سو ایز اے پرسن میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی تھی, اور مجھے مطلب پتہ نہیں, مجھے بہت ہی پیار تھا اس بچے سے. میں کہتی تھی بس اتنا صاف دل, اتنا صاف دماغ, یہ جو ہمیں چلاکیاں اور جھوٹ اور وہ چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں ان میں. دے سو پیور, دے سو انوسینٹ دیٹ